تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی اللہ سے کہہ سکتی تھی جب صفا اور مروہ کی پہاڑوں پہ چکر لگا رہی ہے کہ اے اللہ، ایک تو میں نے شادی کس سے کی؟ مولانا صاحب سے. پیغمبر تھے اس زمانے کے تو مولانا وہی تھے. ایک تو ان سے شادی کی، پیسے ویسے ان کے پاس ویسے ہی نہیں ہیں. پھر دوسری بیوی بن کے آئی میں. یہ بھی تو بڑا حوصلے کی بات ہے نا، دوسری بن لانا. حضرت ابراہیم کی تو پہلے سے زوجہ موجود تھی، حضرت سارہ، اور حضرت ابراہیم کو بڑی محبوب بھی تھی وہ. تو میں نے اتنی بڑی قربانی دی کہ میں دوسری پہ بھی تیار ہو گئی ان سے. پھر تیسری قربانی یہ کہ پوری قوم سے کٹ گئی میں. حضرت ہاجرہ کے بھی پورے رشتہ دار خاندان سارے بت پرست تھے. میں نے اپنے شوہر کی دعوت پر لبیک کہہ کر ایمان قبول کیا. پورا ماحول کلچر ایک طرف ہو اور شوہر کا مذہب الگ ہو، یہ خود بہت بڑی قربانی ہوتی ہے، ورنہ عورت اپنے باپ دادا کے دین کو نہیں چھوڑتی. تو تیسری قربانی میں نے یہ دی. اس کا مجھے صلہ کیا ملا کہ مجھے جنگل میں چھوڑ کے آیا جا رہا ہے، جنگل میں چھوڑ کے. اور میری جو کزنیں ہیں وہ دیکھو، وہ تو اسی کلچر میں ہیں، وہ کیا کیا کھا بھی رہی ہیں، پی بھی رہی ہیں اور موج مستیاں ہو رہی ہیں. ان کے تو میاں ان کو سینما گھروں میں فلمیں دکھانے لے کے جا رہے ہیں اور میں ایسے کچھ بھی نہیں، اور قربانیوں پہ قربانیاں، قربانیوں پہ قربانیاں. تو اللہ جب قربانیاں لے رہے ہیں تو کیا یہ اللہ کی ذات سے ممکن ہے کہ اللہ کسی کو رسوا کرنے کے لیے اور ناکام کرنے کے لیے قربانی لے رہے ہوں؟ کسی نے اللہ کے لیے قربانی دی تو اللہ اسے کبھی بھی ضائع نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھی نا، ان کی جو بھی کزنیں ہوں گی اس زمانے میں، بہنیں جو کافر تھیں، انہوں نے جتنی مرضی عیاشی کی، مگر آج ان کا نام و نشان کہیں ہے؟ ختم. کفر پہ موت ہوئی جہنم کی آگ کے حوالے، جہنم کی آگ کے حوالے. کیسا آخرت کا عذاب ہے. دنیا میں بھی ناکام، کیونکہ اصل سکون دینداری کے بغیر ملتا نہیں ہے. یہ تو دیکھنے کے ایک وہ ہوتے ہیں چسکے، اصل سکون نہیں ملتا. تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی نے اتنی قربانیاں دی، اتنی قربانیاں دی. پھر ایک بہت بڑی آخری قربانی کیا کہ اپنا وطن چھوڑ دیا، سب رشتہ دار چھوڑ دیے جنگل میں. اب اور اللہ پہ اعتماد کیا. اب اس اعتماد کا صلہ کیا مل رہا ہے؟ بچہ بھوک سے بلک رہا ہے اور وہ صفا اور مروہ کی پہاڑیوں پہ دوڑ لگا رہی ہیں، رو رہی ہیں، پریشان ہو رہی ہیں. بچے کی حالت برداشت نہیں ہو رہی، مگر زبان سے شکایت کا ایک لفظ بولو بھائی نہیں آ کہ اللہ میں تو پھنس گئی تیرے نبی سے شادی کر کے. میں تو یہ سمجھا تھا کہ مجھے یہ کچھ ملے گا اور وہ کچھ ملے گا، مجھے کچھ بھی نہیں مل رہا. پریشانیاں پریشانی. 7 چکر آسان نہیں ہے. وہ بڑی بڑی، اب تو گھس گھس کے چھوٹی ہو گئی وہ پہاڑیاں. اس زمانے میں تو بہت اونچی تھی وہ پہاڑیاں. 7 چکر اور آگے جا نہیں رہی ہیں، کوئی درندہ نہ کھا لے بچے کو. کیسا اللہ کو پیار آیا، کیسا پیار آیا کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کی ایڑیوں سے ایسا پانی جاری کیا، ایسا پانی کہ 4000 سال گزر گئے، وہ پانی تھمنے کا نام نہیں لے رہا، تھمنے کا نام نہیں رہی. تو حضرت ہاجرہ نے قربانی دی، کیسا نوازا اللہ نے؟ پانی کا چشمہ پیدا کر دیا. اور 4000 سال گزر گئے، اتنا پیا جا رہا ہے. اندازہ لگاؤ قرآن میں جو آتا ہے نا، ہم نے جب پڑھا، جب ہم مدرسے میں طالب علم تھے، کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا فیہ آیاتم بینات. جب تم مسجد حرام میں آؤ گے، مکہ میں آؤ گے، یہاں اللہ کی قدرت کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھو گے. تو ہم کہتے ہیں یہاں کیا نشانی ہے قدرت؟ ایک 4 دیواری ہے، ٹائلیں لگی ہوئی ہیں، ایئر کنڈیشن روم ہے، یہ قدرت کی کیا نشانی ہے؟ پھر پتہ چلتا ہے وہاں جا کے سب سے پہلی نشانی جو سامنے آتی ہے وہ زمزم کی آتی ہے. بھائی اتنی پبلک پی رہی ہے، اتنی پبلک، اور وہ ٹینکوں میں 24 گھنٹے بھر بھر کے مدینہ بھی جا رہا ہے. 24 گھنٹے، ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، پورا مہینہ 24 گھنٹے کہیں سے پانی نکالیں آپ، وہاں بھی لوگوں کو پلائیں اور مدینہ بھی لے کے جائیں، اور 24 گھنٹے ٹینک لگے ہوئے ہوں. ایک ٹینک نکلا، دوسرا ٹینک، تیسرا ٹینک. 1 سال، 2 سال، 3 سال، 4 سال، 5 سال، 100 سال، 1000 سال. حد ہوتی ہے کسی شے میں برکت کی، اور اس کی تازگی ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی. اس میں جو پریشر ہے نا، اتنا پریشر ہے، اتنا پریشر. آج سے 1500 سال پہلے حضرت عمر کے دور میں ایک حبشی غلام زمزم کے کنویں میں گر کے مر گیا. صحابہ نے سوچا کہ بھئی چلو اس غلام کو نکالو، پھر سارا پانی نکال دیں گے تو کنواں پاک ہو جائے گا. مسئلہ یہی ہے کہ اگر ایسے کوئی گر کے مر جائے تو سارا پانی نکال دو. حضرت عمر نے حکومتی ذرائع استعمال کیے کہ سارا پانی نکال دوں، نہیں نکل کے دیا. جتنا نکالتے تھے کنواں دوبارہ اتنا بھر جایا کرتا تھا. صحابہ پریشان ہو گئے کہ پانی نکالے کیسے.
تو اتنا اس میں پریشر ہے، اس پانی کے اندر اتنا پریشر ہے. تو اور پھر اللہ نے حضرت ہاجرہ کو کیا انعام دیا کہ بھئی تم نے قربانی، حضرت ہاجرہ نے جو اپنے شوہر کے لیے قربانی دی وہ اصل میں شوہر کے لیے نہیں تھی بلکہ کس کے لیے تھی؟ نیک شوہر کا انتخاب یہ بھی تو اللہ کے لیے ہوتا ہے نا، یہ بھی تو اللہ کے، پھر اس کے ساتھ گزارا کرنا، صبر و شکر کرنا، یہ بھی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. تو کیسا اللہ نے نوازا کہ اللہ نے کہا کسی پیغمبر کا بھی حج قبول نہیں ہوگا جب تک وہ صفا اور مروہ پہ حضرت ہاجرہ کی طرح دوڑ نہیں لگائیں گے. اب اگر کوئی کافر دیکھے نا تو وہ حیران ہوتا ہے، بھائی یہ صفا مروہ پہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہاں سے جہاں تک آرام سے جاتے ہیں ایک دم دوڑنا چاہیے، یہ کون سی عبادت ہے؟ عبادت تو ہوتا ہے رکوع کرو، سجدہ کرو، تسبیح پڑھو، یہ عبادت تو سمجھ میں آتی ہے. یہ کون سی عبادت ہے؟ 5 لاکھ روپے خرچ کر کے گئے ہیں اس کام کے لیے، یہاں تک آرام سے آؤ، یہاں دوڑ کے جاؤ. بڑے بڑے اچھی شخصیتیں جو کبھی دوڑی نہیں ہیں، ہمیشہ وقار کے ساتھ چلیں، وہ بھی وہاں جا کے ایک دم دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی دوسری گرین پٹی آتی ہے فوراً اپنی رفتار آہستہ. تو کوئی غیر مسلم پوچھے گا تو حیران نہیں ہوگا، بھئی یہ عبادت کا کون سے 5 لاکھ روپے اس کے لیے تم نے خرچ کیے ہیں، اس کے لیے ویزا لگوایا، اس کے لیے اتنے عرصے سے دعائیں مانگ رہے تھے. لیکن ہم ان کو کیا جواب دیں گے؟ بھائی اللہ کو حضرت ہاجرہ کی ادا اتنی پسند آئی ہے، اللہ چاہتے ہیں یہ ادا قیامت تک زندہ رہے. تو محبت کا جیسے شوق کا مول نہیں ہے، تو محبت کے بھی کوئی لاجک نہیں ہوتی، اس کے کوئی آداب نہیں ہوتے. بس وہ جو محبت ہے، وہ شعر سناتا ہوں نا امرؤ القیس کا. امرؤ القیس کہتے ہیں اقبل ذا الجدار وذا الجدار، کہ میں کبھی اس دیوار کو چومتا ہوں کبھی اس دیوار کو. لوگوں کو کہتے ہیں وما حب الدیار شغفنا قلبی ولکن حب من سکن الدیار. لوگوں میں اتنا بیوقوف نہیں ہوں کہ دیواروں سے محبت ہے، ان دیواروں کے پیچھے میرا محبوب رہتا ہے. اور وہ پہلے زمانہ تھا، موبائل اور مس کال کا سیٹ اپ نہیں تھا، تو ان دیواروں ہی کو میں باتیں کر کے اور ان دیواروں کو ہی چوم کے میں خوش ہو جاتا ہوں کہ چلو محبوب سے ملاقات نہیں ہو رہی، دیواروں تو محبوب کی دیواریں تو نظر آ رہی ہیں نا. تو وہ لوگوں کو بتاتے کہ بے وقوف نہیں ہوں، ورنہ دیواروں میں کیا رکھا ہے بھائی. تو محبت ہے تو اس کی چیزوں سے محبت. تو اللہ کو حضرت ہاجرہ سے محبت تھی کہ بھئی اس نے میرے لیے قربانی دی، تو حضرت ہاجرہ کی اداؤں سے محبت ہو گئی اور اللہ نے تھوڑا تڑپایا، پریشان کیا. کیوں؟ ہمارے اکابر فرمایا کرتے تھے کہ بعض دفعہ جب انسان کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اسے تھوڑا سا پریشان کر کے بھی انسان خوش ہوتا ہے، بشرطے کہ اس پریشانی کا بعد میں اس کا متبادل دینے والا ہو. اس کی مثال حدیث میں ملتی ہے.